اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پچھلی نشست نمبر 67، اس نشست کو 67 ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بیچ میں سورۃ النساء کی کچھ آیات میں اسکپ کر گیا تھا تو 67 میں وہ آیات ہیں۔ 66 میں جو آیت جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ آیت نمبر 154 تھی۔ اس آیت یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، صرف اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ اہل کتاب، کہ آپ نازل کریں ہم لوگوں پر ایک کتاب آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں بالکل نظروں کے سامنے، تو انہیں ایک آسمانی بجلی میں ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ پھر انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد جب ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل، اللہ کی آیات آ چکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مزید کہ ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کو کھلی کھلی دلیل عطا کی تھی، اور ہم نے ان پر طور پہاڑ کو اٹھایا ان لوگوں کے سروں پر ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ اس باب سے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے انہیں کہا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن کی نافرمانی سے نہ کرو، اور ہم نے ان سے پکا مضبوط عہد لیا، بہت ہی سخت اور گاڑھا، یعنی ایسا عہد جس سے انہیں پلٹنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ آیت نمبر 154 تھی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153 اور 154، یہ اس کا موضوع بالکل ہی الگ ہے ان آیات سے جو ہم لوگوں نے سورۃ النساء میں 152 تک پڑھا ہے۔ اب محسوس کر رہے ہوں گے یہ آیت نمبر 153 یا 154 اب اہل کتاب سے مراد یہود کے متعلق بات کر رہی ہے۔ یہ سارے واقعات جو اللہ نے گنائے ہیں یہ سب یہود کے ہیں۔ یہ واقعات کسی حد تک تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ہم لوگ آیت نمبر 40 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو غالباً آیت نمبر 120 وغیرہ تک گیا، بلکہ اس کے بعد بھی یہ واقعات یہود کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو پن پوائنٹ کیا ہے یہاں پر، موٹی موٹی باتوں کو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف طور پہاڑ پر آپ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھے ہوئے توریت کی آیات بھی دی گئیں طور پہاڑ پہ۔
اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ نے جن سے بات کی۔ اور یہ لے کر کے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے لیہٹ کھائی تختیاں لے کر اپنے قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس پہنچے۔ شاید یہ ان کا یہی ہوگا، واللہ عالم، ان کی آرگومنٹ یہی ہوگی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب لکھ کے دی تھی، ویسے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہم پر کتاب، لکھی لکھائی کتاب نازل کریں آسمان سے۔ اور پھر اللہ نے جو ان کی حرکتیں گنائی ہیں آیت نمبر 153 154 میں، ابھی آپ نے سن لی۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ آپ جانتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہی بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور یہ ابراہیم علیہ، اس طرح یہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل کے لوگ، آل کے لوگ ہوئے جو بنی اسرائیل بنے۔ اور ان کی کرتوت آپ پہلے سورۃ البقرہ میں دیکھ چکے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پن پوائنٹ کیا ہے۔ ساری اللہ کی نافرمانیاں، وہ کام کرنا جو اس سے بالکل مختلف کام کرنا، اس سے مختلف راہ اختیار کرنا جو اللہ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن میں خصوصاً بنی اسرائیل کا ذکر بہت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ یہ امت، میری امت بھی وہی کچھ کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا، یعنی بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن وہ بنی اسرائیل کے اولاد نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام تو یقیناً بنی اسرائیل سے تھیں۔ ابھی آگے واقعات آ رہے ہیں، ہم لوگ ابھی دیکھیں گے، اور شاید انہی واقعات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ النساء میں ان آیات کو جگہ دی ہے، واللہ عالم۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باوجہ اس پکے عہد کو توڑنے کے اور باوجہ اللہ کی آیات کی نافرمانیاں کرنے کے اور بوجہ انبیاؤں کو، نبیوں کو، ان لوگوں کے قتل کرنے کے اور بغیر کسی حق کے، باوجہ بغیر کسی حق کے، بغیر کسی سچائی کے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ کر، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ کر، اور یہ نافرمانیاں جو پیچھے گنائی گئیں تو یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ہی۔ آیت نمبر 155۔ پھر یہاں بنی اسرائیل کی بات کی گئی۔ اگلی آیت، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بوجہ ان کے کفر کے، نافرمانیوں کے، اور ان کے اس کہنے پر، ان لوگوں کے اس کہنے پر، کیا؟ مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم، انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ بہتان اس کو کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہو، جھوٹی بات کسی پر لادنا۔ اور یہ جھوٹی بات مریم علیہ السلام پر کیا تھی؟
جو انہوں نے کہی. آگے چلتے ہیں پھر اس کا ذکر کریں گے. اگلی آیت وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور ان لوگوں نے ہرگز قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ تمام پوری چیز ان کے لیے مشتبہ کر دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے لوگ، وہ اس معاملے میں شک میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان لوگوں کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، صرف یہ اپنے خیالوں اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے بے شک یقیناً. اگلی آیت بل رفع اللہ الیہ، بلکہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہر شے پر غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا ایسا جو لازماً ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان لوگوں پر گواہ. آیت نمبر 159 پہنچ گئے. بہتان آیت نمبر 155 سے لے کے 159 تک. آئیے ان پر ایک بار نظر ڈالیں. میری صدا ہے کہ اپنے سامنے قرآن رکھیں. لاک ڈاؤن ہے، گھر میں کچھ کرنے کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. کیا ہے واقعتاً ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، دو ٹھکانوں میں سے آخرت میں سے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ غور کریں. غور کرنے کی بات ہم سب کے لیے. جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کی روش کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ برائیاں گنائی ہیں، بڑے بڑے گناہ حرکتیں پھر گنائی ہیں، اور پھر کہا یہ ہے کہ ان میں سے کم ہی لوگ ہوں گے، اور گنانے کے بعد کہا کہ ان وجوہات کے بنا پر جو یہ انہوں نے کہا، اللہ کی آیات کی نافرمانیاں، انبیاؤں کا نبیوں کا قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اللہ کی بات اندر نہیں جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر دلوں پر مہر لگا دیا ہے ان حرکتوں کی وجہ کر. اور یہ تباہی میں جب تباہ ہونے والے لوگ ہی ہیں، سوائے کچھ کے ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں. پھر آگے کہا گیا اگلی آیت میں 156 میں کہ ان کے کفر کی وجہ کر، اور ان کے اس بہتان جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر لگایا اس کی وجہ کر. بہتان کیا تھا؟ دیکھیں سورۃ آل عمران میں ہم لوگ غالباً آیت نمبر 35 ہے، وہاں سے یا ایسی کچھ ہے، شروع ہی میں ہے آیت نمبر 35 وغیرہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے واقعہ وہاں سے بات شروع کی ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھیں. جب یہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ جو اولاد ہوگی اسے ہم اللہ کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. اور انہیں لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا. وقف تو انہیں بھی کر دیا انہوں نے اپنی مسجد اقصیٰ کے لیے. اور پھر وہ واقعات ہیں جو
ہم لوگوں نے آیت نمبر 35 آل عمران میں پڑھی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں، اللہ کے کلمہ کن کی وجہ کر۔ یہ ساری باتیں تفصیل سے کچھ گزر چکی ہیں سورۃ آل عمران میں، پھر مزید گزریں گے سورہ مریم وغیرہ میں۔ بہرحال، اور جب اس کے بعد وہ کہیں دور چلی گئیں وہاں سے نکل کر، اور اس کے بعد جب اپنے گود میں بچے کو لے کے آئی ہیں تو ایک طوفان مچ گیا بنی اسرائیل کے، ان کے قبیلے کے لوگوں میں۔ اور پھر سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت گہوارے میں وہ سب کو مخاطب کر کے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ بات جو بھی کہی انہوں نے وہ سورہ مریم میں نقل ہے، پڑھیں گے آگے چل کے۔ لیکن ان لوگوں نے بہتان لگایا مریم پر کہ یہ اولاد زنا ہے۔ یہ وہ بہتان تھا جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ بوجہ ان کی نافرمانیوں کے اور بوجہ ان کے اس بہتان لگانے کی وجہ کر، اور پھر بوجہ اس کے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ تھے ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ نہیں قتل کیا ہے انہیں، نہ انہیں سولی چڑھائی ہے، بلکہ چیزیں ان کے لیے مشتبہ کر دی گئیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں، جو یہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور بے شک یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں ہیں۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں، دلائل کے ساتھ کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، مگر یہ اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں وما قتلوہ یقینا، اور ہرگز انہیں قتل نہیں کیا گیا، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لا چکا ہوگا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ یہ ہے وہ آیات جن کا ذکر میں نے حوالہ دے کے بنی اسرائیل تو آل عمران سے دیا۔ آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ سب آپ کے ذہن میں ہوگا، نہیں تو دیکھ لیں قرآن کھول کر۔ ان آیات سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد زنا ہرگز نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پہ، اور جو لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے سلیب پر چڑھانے کے حوالے سے، ان پر قتل کے حوالے سے جو بھی بات کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی آئے گی، ابھی آئی نہیں ہے، اب زندہ ہیں۔ ان کی موت سے پہلے یہ اہل کتاب کے سب لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ان آیات سے ملی۔ اس سلسلے میں احادیث ہیں، بہت ساری صحیح احادیث ہیں، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، کم و بیش اس تفصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آئیں گے، دمشق میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل دجال نکل چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دجال ختم ہوگا، پھر ایک امن چین کی حکومت ہوگی کہ پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ یہ تمام باتیں احادیث میں ہیں۔ میں نے ایک ترتیب میں جو مجھے اندازہ ہوا وہ میں نے آپ کو اسی ترتیب میں یہ باتیں بتا دیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کا ذکر ہے کہ ایک ایسی ہوا چلے گی، تمام ایمان والے اس ہوا میں کی زد میں آ کر
انتقال کر جائیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، اور پھر اس زمین پر سارے کے سارے بدکار لوگ رہیں گے، اور پھر انہی پر قیامت نازل ہوگی۔ واللہ عالم۔ یہ تمام باتیں بہت ساری احادیث میں کہی گئی ہیں، میں نے ان کو ایک لب و لباب بات آپ کو میں نے بتا دی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کیا صورتحال ہوگی۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ان لوگوں کے، یہ اہل کتاب، یہ یہود، ان کے ظلم کی وجہ کر ہم نے حرام کر دی ان پر پاک چیز جو حلال تھی ان کے لیے، اور بوجہ اس حرکت کے کہ جو انہوں نے اللہ کے راستوں سے بہت لوگوں کو روکا۔ اگلی آیت، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کا سود کا لینا، سودی کام کرنا، جو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا نہ کرنے کا، اس سے روکا گیا تھا، اور ان لوگوں کا مال کا کھانا ناجائز طریقے سے، یہ سب وہ حرکتیں ہیں جو انہوں نے کی، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے، جو ان کے جو نافرمان ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہم نے عذاب اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 161، آیت نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں ان میں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور وہ ایمان اس بات پر بھی لاتے ہیں جو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اجر عظیم سے ہم نوازیں گے۔ آیت نمبر 162۔ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب، جس کو اگر ایک برائیاں گناتی ہیں تو ان کی اچھائیاں بھی گناتی ہیں۔ ایک طرف تو ایک بڑی تعداد ان کے قوم کی وہ لوگ تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے، جن کے ایک سے ایک ان کی ساری کارنامے اللہ نے گنائے، ہاں، اور دوسری طرف ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے، ایمان والے تھے، کس پر ایمان لانے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے، یہ علم میں راسخ لوگ تھے، اور یہ ایمان لایا انہوں نے اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور نماز کا قائم کرنے والے، زکوٰۃ کا ادا کرنے والے، اور ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، عظیم اجر ہے۔ پھر یہ آیات غور کریں، ان کے الفاظ غور کریں، اور آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ یہ ایسے لوگ بھی ان کے اندر تھے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری آیات اور یہ ساری باتیں، یہ اس امت میں بھی یہی سب کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ کیا آج ہم سودی کاروبار میں ملوث ہونے والے ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے والوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اور دوسری طرف کیا ہم میں وہ لوگ نہیں ہیں جو آیت 2 سے 5 کے اندر ہیں؟ الحمدللہ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بتا کر
ایمان والوں کو اس قرآن کے پڑھنے والوں کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا ہے کہ اس آئینے میں دیکھو یہ پچھلی امت اور اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 163، آیت نمبر 163، 164، 165 ایک ہی سلسلے کی آیات ہیں۔ ان میں 12 رسولوں کے نام آئے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، اور نبیوں پر ان کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولادوں میں، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، ان سب کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، کتاب دی جو زبور کے نام سے معروف ہے۔ اگلی آیت 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور بہت سارے رسول جن کا واقعات ہم آپ کو بتا چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، کہ یہ رسولوں کے واقعات، اور وہ بھی وہ بھی رسولوں میں سے وہ لوگ بھی جن کے واقعات آپ کو نہیں بتائے۔ اور اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے۔ اگلی آیت، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ سب رسول مبشر تھے، خوشخبریاں دینے والے تھے ایمان لانے والوں کو، منذر تھے، یہ جو لوگ اللہ کی پر ایمان لانے کے، اللہ کی غیب پر ایمان نہیں لانے والے تھے، ان لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، تاکہ ہو جائیں اللہ یہ لوگ لیکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے رسولوں کے بعد۔ یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ سارے انبیاء اور رسولوں کی بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حجت قائم کر دی۔ وہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ یا اللہ ہمیں اس کا ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ پیچھے واقعات دیکھ چکے ہیں قرآن، وہ آیات جن کا تعلق حشر کے دن سے ہم گزر چکی ہیں، کس طرح انسان اس دن کیا کیفیت ہوگی اس کی، تاکہ اللہ کے پر یہ اللہ کے اس کے بعد وہ اللہ پر کوئی حجت قائم نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سب کو پہنچا دیا۔ خوشخبری اور خبردار کیا جانا دونوں ہی رسولوں کے ذریعے، ان رسولوں کے ذریعے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، دوسرے لفظوں میں جن کا ذکر اس قرآن میں ہے، اور ان رسولوں کے ذریعے جس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر انہی انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے جن کا تعلق یہ جزیرہ نما عرب یا اس کے آس پاس کی سرزمین سے تھا، جن کے واقعات لوگوں کے ہاں کچھ نہ کچھ معلوم تھے، قصے اور کہانیوں کی شکل میں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 166،
اعوذ باللہ من الشیطان لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن اللہ گواہ ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، کہ وہ نازل کی گئی ہے علم کے ساتھ. پورے کے پورے مستقبل میں کیا ہونا ہے اور ماضی میں کیا ہوا، ان سب کے بارے میں کامل علم کے ساتھ نازل کی گئی ہے. اور والملائکۃ یشہدون، اور خود اور تمام کے تمام فرشتے اس بات کے گواہ ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ بطور گواہ ہی کافی ہیں. اللہ کا یہ کہنا ہی کافی ہے. یہ کتاب اور اس کے اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بڑی گواہی خود اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سچائی کے ساتھ نازل کیا گیا، علم کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ علل ٹپ باتیں نہیں ہیں، تکا نہیں لگایا گیا. فرشتے اس بات پر گواہ ہیں، ان تمام باتوں پر. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ یقین عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کی نافرمانیاں کیں اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، تو وہ تو بھٹک گئے اور بہت دور کا بھٹک جانا. آیت نمبر 167 167. یہاں میں رک رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، میں بھی کہیں زیادہ گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور یہ نصیحت جو میں کر رہا ہوں، یہ نصیحت میرے اپنے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.